آج کا ہمارا موضوع ایک انتہائی اہم سوال پر مبنی ہے۔ اکثر مسلمانوں کو بھی یہ سوال خاصا تنگ کرتا ہے، لہٰذا میں چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کے آخر تک آپ کی تمام الجھنیں سلجھ جائیں گی۔ سوال یہ ہے کہ کچھ انبیاء کا ذکر تاریخ میں موجود نہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ناظرین، پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ تاریخ میں کچھ انبیاء نہیں بلکہ کسی بھی نبی کا ذکر موجود نہیں، ماں سوائے چند ایک کے۔ نبیوں کے اذکار زیادہ تر آپ کو مذہبی کتابوں میں ہی ملیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا، مگر پہلے یہ سمجھ لیں کہ تاریخ کیا ہوتی ہے اور تاریخ دان کسے کہتے ہیں۔ ہماری غلطی یہ ہے کہ جب ہم کسی علم سے متعلق بات کرتے ہیں تو یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی غیر انسانی قسم کا نظام ہے جو اس علم کی بابت جو بھی بات کرے گا مستند ہوگی۔ مثلا ہم اکثر کہتے ہیں کہ سائنس کہتی ہے یا تاریخ بتاتی ہے۔ یہاں سائنس کہتی ہے یا تاریخ بتاتی ہے سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ یہ کوئی غیر انسانی قسم کا مستند نظام ہے جس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ ہوتا یوں ہے کہ سائنس کے علم سے متعلق انسانوں کی ایک جماعت کسی معاملے پر ریسرچ کرتی ہے، پھر اسے انسانوں کی دیگر جماعتوں کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ جب اسے تسلیم کر لیا جاتا ہے تو اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ سائنس یہی کہتی ہے۔ یہی معاملہ قدرے فرق کے ساتھ تاریخ کا بھی ہے۔ ایک بات تاریخ کے حوالے سے یہ بھی سمجھی جاتی ہے کہ تاریخ ہمیشہ غیر جانبدار ہوتی ہے اور ہمیشہ سچ بیان کرتی ہے، حالانکہ یہ اس دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ تاریخ دان کوئی بھی ہو وہ غیر جانبدار نہیں ہوتا۔ وہ ہر واقعے کو ایک خاص تناظر میں دیکھتا ہے، اور اگر اسے لگے کہ یہ واقعہ صحیح حقائق کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دینا اس کے یا اس کی قوم کے لیے مناسب نہیں ہے تو وہ اس میں منچاہی تبدیلیاں بھی کر لیتا ہے۔ زیادہ دور کی مثال نہیں دوں گا، ابھی 25 سال گزرے ہیں موغادیشو میں امریکی آپریشن کو۔ اس پر پڑھ لیں یا اس پر بنی ایک ہالی ووڈ فلم بلیک ہاک ڈاؤن دیکھ لیں۔ آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ امریکہ نے موغادیشو میں ایک آپریشن پلان کیا۔ آپریشن سوچ سے زیادہ خطرناک ہو گیا۔ سوچا یہ تھا کہ 1 گھنٹے میں آپریشن مکمل ہو جائے گا، لیکن امریکی فوجی وہاں گھیر لیے گئے، اور جو آپریشن 1 گھنٹے میں مکمل ہو جانا چاہیے تھا وہ پوری رات بلکہ صبح تک چلتا رہا۔ ایک طویل جدوجہد کے بعد امریکی فوجی وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے اور انہوں نے وہاں کے قریبی پاکستانی فوجیوں کے کیمپ میں پناہ لی۔ پاکستانی فوجیوں نے ان کو پناہ دی اور زخمیوں کی مرہم پٹی کی۔ لیکن یہ اس آپریشن کا امریکی پہلو ہے۔ کیا واقعی ایسا ہی ہوا تھا جیسا بیان ہوا؟ اس واقعے کا ایک پاکستانی پہلو بھی ہے۔ پاک فوج کے مطابق پاک فوج اس آپریشن میں محض زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے تک محدود نہیں تھی، بلکہ پاک فوج کے مطابق امریکی بہت بری طرح پھنس چکے تھے۔ ان کے زمینی فورسز نے ان تک پہنچ کر مدد کرنے سے معذرت کر لی تھی۔ جب امریکی فورسز نے مدد کرنے سے معذرت کر لی تو وہاں موجود امریکی فوجیوں نے قریبی پاکستانی فورسز کو ریڈیو پیغام بھیجا کہ ہماری فوری مدد کی جائے۔ پاکستانی فورسز فوراً حرکت میں آئیں اور متاثرہ علاقے میں جا کر باقاعدہ مقابلہ کر کے امریکی فوجیوں کو وہاں سے بچا کر باہر لے آئیں۔ اب یہ میں نے آپ کو کوئی 3-3.5 ہزار سال پرانا قصہ نہیں سنایا، بلکہ یہ محض 25 سال پرانا واقعہ ہے۔ یہاں ایک ہی واقعے کے 2 مختلف نقطہ نظر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، آپ جسے مرضی تسلیم کر لیں، لیکن بین الاقوامی سطح پر تسلیم صرف امریکی نقطہ نظر کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا طاقتور کی سنتی ہے، کمزور کی نہیں۔ یہی بات میں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے اپنی تحریر ابرہہ کے ہاتھی میں بھی بیان کی تھی، اس پر بھی انشاءاللہ ویڈیو آئے گی۔ ابرہہ کی پوری تاریخ موجود ہے لیکن اس کے مرنے کا واقعہ بیان نہیں کیا گیا۔ ابرہہ کی تاریخ 552 عیسوی کے بعد خاموش ہو جاتی ہے، پھر اگلی تاریخ اس بات سے شروع ہوتی ہے کہ ابرہہ کے بعد اس کے بیٹوں نے حکومت سنبھال لی۔ ابرہہ کا کیا بنا یہ کسی تاریخ دان نے نہیں لکھا۔ یہاں سوال یہ ہے کہ یمن کے تاریخ دان اگر لکھتے تو کیا لکھتے؟ ہمارا بادشاہ خانہ کعبہ ڈھانے گیا تھا اور اللہ کے عذاب کا شکار ہو گیا، یہ بھی کوئی لکھنے والی بات ہے؟ وہ بھی ابرہہ کے بیٹوں کی حکومت کے زیر سایہ۔ جان سب کو پیاری ہوتی ہے، لہٰذا اس واقعے میں یمن کی تاریخ خاموش ہے اور مذہب کی تاریخ جانبدار ہی کہلائے گی۔ ابرہہ کی موت کے واقعے کی صداقت کا سب سے بڑا ثبوت میں نے یہ بیان کیا تھا کہ اس واقعے کے محض 40 سال کے عرصے میں تمام یمن کی ریاستوں نے بغیر کسی جنگ کے اسلام قبول کر لیا اور اس قرآن پر ایمان لے آئے جو ان کے بادشاہ کی موت کا حال کھل کر بیان کر رہا تھا۔ اب آپ کیا کہیں گے کہ تاریخ نے یہ واقعہ بیان نہیں کیا لہٰذا یہ واقعہ ہی جھوٹا ہے؟ اس واقعے کے سب سے بڑے گواہ تو یمنی تھے جنہوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، ورنہ کیا وہ اعتراض نہ کرتے کہ قرآن سچا ہو کیسے سکتا ہے جبکہ اس میں تو ہمارے بادشاہ کا انجام ہی غلط لکھا ہے؟ کیا وہ 40 سال میں بھول گئے تھے کہ ان کے بادشاہ کی موت کیسے ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر بھی تاریخ میں موجود نہیں ہے، اور فرعون کی ممی تو احرام مصر سے برآمد ہوئی تھی جبکہ قرآن کہتا ہے کہ فرعون پانی میں ڈوبا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں ہونا چاہیے تھا تاریخ میں؟ کیا فرعون اور اس کے لشکر کے نیل میں ڈوبنے کے بعد مصر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حکومت آ گئی تھی؟ جی نہیں، موسیٰ علیہ السلام تو آگے نکل گئے تھے۔ فرعون کے مرنے کے بعد اس کا بھی کوئی بیٹا اقتدار پر قابض ہو گیا ہوگا۔ اب اس کے بیٹے کے دور حکومت میں اس کے باپ کا انجام کیا لکھا جائے گا؟ وہ آپ کو یہ بھی نہیں لکھنے دے گا کہ موسیٰ علیہ السلام نام کا کوئی بندہ کبھی اس دنیا میں آیا بھی تھا۔ فرعون کی لاش بجائے دریائے نیل سے ملنے کے احرام مصر سے دریافت ہوئی تھی۔
تو اور اسے کہاں سے دریافت ہونا چاہیے تھا؟ دریائے نیل سے۔ سائنس کا یہ اصول تو ہر شخص جانتا ہے کہ انسان اس وقت تک ڈوبتا ہے جب تک زندہ ہے، جب مر جاتا ہے تو لاش سطح پر تیرنے لگتی ہے۔ عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کو لے کر مصر سے نکلے تھے تو پوری کی پوری مصر کی سلطنت اپنے بادشاہ سمیت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگ گئی تھی اور سارے کے سارے نیل میں ڈوب گئے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو مزید آگے بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، واپس آ کر مصر کی حکومت ہی سنبھال لیتے۔ 40 سال تک بنی اسرائیل بھٹکتے رہے تھے صرف ایک ملک کی خاطر کہ جہاں رہائش اختیار کر سکیں۔ کیوں؟ مصر واپس کیوں نہ چلے گئے؟ وہ تو خالی پڑا تھا۔ ان سب نے تو دریائے نیل میں کود کر خودکشی کر لی تھی، ایسے ڈوبے کہ پھر سائنس کا کوئی قانون بھی انہیں باہر نہ نکال سکا۔ ایسا نہیں ہے۔ فرعون نے اپنے ایک لشکر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا تھا۔ جب وہ لشکر فرعون سمیت ڈوب گیا تو ظاہر ہے اس کی اطلاع مصر میں موجود حکام کو ہوئی ہوگی۔ انہوں نے نیل کے کنارے مزید لوگ بھیجے ہوں گے تو انہوں نے اپنے بادشاہ کی لاش کو پانی پر تیرتا پایا ہوگا۔ اس وقت انہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیا لاش کی ٹانگ کے ساتھ پتھر باندھ کر واپس ڈبو دیتے؟ انہوں نے وہی کیا جو باقی بادشاہوں کی لاشوں کے ساتھ مصر میں کیا جاتا تھا، اس کی لاش کو ہنوت کر کے ممی بنا دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تاریخ دانوں کو کیا لکھنا چاہیے تھا؟ کہ ایک شخص تھا جو مردوں کو زندہ کر لیا کرتا تھا، ازلی اندھے کو بینائی دے دیا کرتا تھا، کوڑھی کو شفا دے دیا کرتا تھا، مگر یہودیوں نے اسے پھانسی پر چڑھا دیا۔ اب اگر تاریخ دان یہی سب لکھتے جو میں نے بیان کیا تو یہودی اسی صلیب پر اس تاریخ دان کو بھی پھانسی پر چڑھا دیتے۔ تو پھر تاریخ دان کیا لکھتا؟ کہ ایک تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا۔ ظاہر نام لکھیں گے تو کچھ تفصیل بھی تو بتانی پڑے گی، لہذا انہوں نے وہی کیا جو دانشمند اکثر کیا کرتے ہیں، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہی گول کر دیا۔ امید ہے اب یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ تاریخ میں انبیاء کا ذکر کیوں موجود نہیں ہے۔